وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن کسی بھی حکم میں وہ لفظ نہیں ہے جو اللہ کے ذکر کی کے حکم میں. جہاں بھی ذکر کا حکم آیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثیر ذکر کرو، کثرت سے کرو. یہ لفظ، یہ حکم اور کسی چیز میں نہیں ہے. مثلا نماز پڑھنا ہے تو یہ نہیں آیا کہ نماز کثرت سے پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز وقت پر پڑھو، سارے احکام ہیں. یا روزہ رکھو مقرر ہے، یا زکوٰۃ دو، یا حج کرو، یا اور کوئی حکم، ان کے ساتھ میں کثرت کا حکم نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. کثرت کا جو حکم ہے وہ ذکر کے ساتھ ہے. اس کی وجہ اسی سے ہمارے لیے اس کی ضرورت بھی سمجھ میں آئے گی اور فائدہ بھی. یعنی ذکر کرنے کی ضرورت کیوں ہے اور ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا مطلب ہے یاد، اللہ کی یاد. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو. قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہ ساری عبادتوں کی روح ہے، جان ہے. اور جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ معلوم ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. بعض احادیث کا مضمون یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل پر اپنی چونچ جیسے ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ چبھو کے رکھتا ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جب اتنا قریب ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے برائیوں کے، گناہوں کے. لیکن جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، یہ الفاظ ہیں حدیث میں کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسے کرنٹ سا لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کی طاقت سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ سمجھ لیں کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں اس کی. بس یہی فرق ہے، یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو ایسے بن جاتے ہیں کہ ان سے گناہ تقریباً نہیں ہوتے، یا کبھی ہو جائے تو اس پہ قائم نہیں رہتے، اور ہم جیسے لوگوں میں جن سے آسانی کے ساتھ گناہ ہو جاتے ہیں. یہ فرق صرف اسی کا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا. ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ وقتی طور پر تو ہر آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، رک سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں، کچھ نور کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور پتہ چلا کئی دن تک بہت نیک بن گئے، اور اچانک اس کے بعد وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ نور وغیرہ بھی، اس لیے کہ گناہ ہو جاتے ہیں. تو اصل مسئلہ ہے وہ دل کے اندر وہ طاقت پیدا کرنے کا جو اس طاقت کا مقابلہ کر سکے. دو طاقتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس ہمارا. وہ جو نفس ہے وہ تو ہمارا ہی ایک حصہ ہے، یعنی ہمارے اندر جو برائی کی خواہشات ہیں وہ اصل میں نفس کی خواہشات ہیں.
اور شیطان وہ باہر سے ہمارا دشمن ہے. اور آپ کو پتا ہے، بہت سے کو پتا ہے اور بہت سے کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ دونوں کا کام تو گناہ کرانا ہی ہے بندوں سے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. شیطان کا مقصد ہے انسان کو جہنم میں پہنچانا. انسان گناہ کرے تو شیطان کو کوئی مزہ نہیں ملتا اس گناہ کے کرنے سے. وہ تو الگ ایک شخصیت ہے، اس کا وجود الگ ہے. ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا اور اس کو مزہ آیا تو وہ مزہ شیطان کو تھوڑی پہنچے گا، وہ الگ ہے بالکل. مگر اس کو مزہ یہ پہنچے گا کہ یہ اس کا بیڑا غرق ہوا، جس نے گناہ کیا ہے، یہ جہنم میں جانے کا مستحق بنا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی دشمن ہوتا ہے کسی کا اور وہ اپنے دشمن کے نقصان سے خوش ہوتا ہے. اگر ایک شخص کا نقصان ہوا مال کا یا جان کا تو اس دشمن کو کوئی فائدہ تھوڑی پہنچا، لیکن چونکہ وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کا نقصان ہو، یہ خوشی اس کو پہنچی. تو بالکل یہی معاملہ شیطان کا ہے کہ اس کا جو مشن ہے وہ انسانوں کو جہنم میں پہنچانا ہے، اور اس مشن کے لیے وہ کام کرتا ہے. لہذا وہ گناہ کروا کر خوش ہوتا ہے. اب چونکہ گناہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے گناہ کا، اس کا مقصد تو صرف جہنم میں پہنچوانا ہے، تو اس لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی سا بھی گناہ کرا دے. وہ دل میں ڈالے گا کہ بدکاری کر لو، آپ بدکاری سے بچ گئے اللہ کی توفیق سے، تو وہ دل میں ڈالے گا کہ چلو جھوٹ بولو. اس سے بچ گئے تو وہ کہے گا چلو غیبت کر دو. اس سے بچ گئے تو کوئی اور کام کرا دے گا. یعنی وہ بدل کر پروگرام پیش کرتا رہے گا. کہیں تو پھنسو گے، جہاں بھی پھنس جاؤ گے اس کا کام ہو جائے گا. یہ اس کا معاملہ ہے. اور جو نفس ہے اس کی خواہش اپنی ہوتی ہے، وہ ایک چیز کو چاہتا ہے. تو اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ اگر ایک چیز کا خیال دل میں آیا، آپ نے وہ کر لیا تو اس کا کام ہو گیا. نہیں کیا تو پھر اسی کا خیال آ رہا ہے، پھر اسی کا خیال آ رہا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ خواہش نفس کی ہے. بالکل آسان مثال ہے کہ جیسے بدکاری کی خواہش ہے، خدا نخواستہ تو نفسانی خواہش ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے. تو اب اگر آدمی ایک بار بچے تو پھر وہی تقاضا، پھر بچے پھر وہی تقاضا، پھر بچے پھر وہی تقاضا. یہ نفس کا تقاضا ہے. اچھا، نفس کے سلسلے میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ نفس کا تقاضا بنا ہوا ہے زیادہ. ویسے ایسا نہیں ہے کہ شیطان والے گناہ کچھ کم ہو رہے ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. مثلا آدمی تکبر کرتا ہے، یہ شیطانی گناہ ہے. یہ نفسانی گناہ نہیں ہے. بنیادی طور پر شیطانی گناہ، شیطان کراتا ہے، مزاج میں بڑائی پیدا کرتا ہے. تو پیسے والا ہے، تو شہرت والا ہے، تو کمال والا ہے، تو حسن والا ہے، تو علم والا ہے، تو بڑا ہے. مجھے لوگوں کو سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہیے. تکبر کراتا ہے، دکھاوا کراتا ہے، اور بہت سارے کام کراتا ہے. وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. بہت گناہ ہوتے ہیں، لیکن جوانوں کا جو مسئلہ ہے زیادہ وہ نفسانی گناہ ہے، شہوانی گناہ. تو اس کا علاج کرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں. بہت مرتبہ شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کا علاج ہے کہ گناہ کو کر لو تو تقاضا ختم ہو جائے گا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگلے وقت کیا ہوگا؟ پوری قوت کے ساتھ پھر واپس آئے گا. جیسے بچے کو ٹافی کھانے کا شوق ہوتا ہے تو آپ نے ایک وقت دے دی تو کیا دوسرے وقت کو مانگے گا؟ نہیں. دوسرے وقت پھر تقاضا اس کا وہی ہوگا کہ ٹافی چاہیے. یہی مثال بھی ہے. علماء نے نفس کی مثال بچے ہی سے دی ہے. جس طرح بچہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز بار بار مانگتا ہے، اگر نہ دے تب بھی بار بار مانگتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، سمجھا لیں، مگر وہ ٹافی ہی مانگ رہا ہے، وہ فلاں کی رونا ہی مانگ رہا ہے. وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُحْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. یہ شاعر کا شعر ہے. اس میں اس نے نفس کا علاج بتایا ہے. وہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نفس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کی
خواہش پوری کر لیں، وہ تو عادی ہو جائے گا. ایک بار پوری کریں گے پھر تقاضا ہوگا، پھر پوری کریں گے پھر تقاضا ہوگا، تو عادت پڑ جائے گی. یہ عادت ہی مصیبت بنی ہوئی ہے. اس کا علاج ہے اس کی خواہش پوری نہ کرنا. بچوں کی ضدیں بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا پورا کرنے میں، چنانچہ آپ لوگ کرتے ہیں. بعض خواہش بچوں کی بعض ضد ایسی ہوتی ہے جس کو پورا کرنے میں نقصان ہوتا ہے، وہ آپ نہیں کرتے. بچہ بار بار ہوتا ہے نہیں کرتے، آخر عاجز آ کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے، مجبور نہیں صحیح مگر چھوڑ دیتا ہے. شاعر نے کہا ہے کہ نفس جو ہے بچے کی طرح ہے. مثال یہ ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے ماں کا. اگر 2 سال ہونے پر اگر کسی کا 2 سال تک دودھ چل رہا ہے تو 2 سال تک اجازت ہے دودھ پلانے کی. 2 سال پورے ہو جائیں گے تو آپ بچے کا دودھ چھڑائیں گے. اگر نہ چھڑائیں تو کیا ہوگا؟ پیتا رہے گا. بھائی وہ ابھی 2 سال کا ہے تو دودھ پی رہا ہے، 2.25 سال کا بھی دودھ پیے گا، 2.5 سال کا بھی پیے گا. یعنی مطلب یہ کہ اس کی جو عادت ہے وہ چلتی رہے گی. جب آپ منع نہیں کر رہے اس کو، وہ ایک کام کر رہا ہے وہ تو کرتا رہے گا. اسے آسانی سے غذا مل رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا کام چلے گا یا نہیں چلے گا، اس سے وہ الگ بات ہے. مجھے کچھ اور بھی کھانا پڑے گا، ماں کا دودھ اترے گا بھی یا نہیں، یا کافی بھی ہوگا یا نہیں، وہ الگ بحث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو دودھ پیتے ہوئے کو چھوڑے رکھیں اس کی مرضی پر، تو وہ تو ماں کے منہ میں، ماں کے پستان میں وہ لگاتا ہی رہے گا. اور اگر آپ چھڑا دیں گے 2 سال پورا ہونے پر جسے چھڑایا جاتا ہے 2-4 دن تو ضد کرتا ہے، اس کے بعد بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. پہلے 2-4 دن محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. کبھی اس کو کسی چیز میں لگاتے ہیں، کبھی ماں کے پستان کو اس کے لیے یعنی وہ کر دیتے ہیں، مشکل بنا دیتے ہیں پہنچنا وہاں تک. کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ جائے، اس کا کہ ذہن سے وہ نکل جائے. کسی بچے کو 1 ہفتہ لگتا ہے، کوئی 2-4 دن میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی 10 دن میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد اسے خیال بھی نہیں آتا کہ ماں کا دودھ پی رہا ہے. تو یہی قصہ ہے نفس کا. مثال جو ہوتی ہے ہمیشہ ضروری نہیں کہ 100% ہی منطبق ہو، کہ 100% بالکل ویسا ہی ہو. کبھی آپ سوچنے لگے کہ بچہ تو پھر کبھی بھی نہیں مانگتا ماں کا دودھ، اور نفس تو ہو سکتا ہے مانگنے لگے. تو یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ 100% ہی اس کی طرح ہے. بطور مثال سمجھانے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ نفس کی خواہش کو روکنا، یہی اس کا علاج ہے. اسی وجہ سے بہت سی مرتبہ مشائخ کے یہاں مجاہدہ یہی کرایا جاتا تھا. ہمارے زمانے میں تو مجاہدے کا لفظ ہی غائب ہے. مجاہدہ کہاں ہے؟ بالکل آسان زندگی، ساری چیزوں میں آسانی آ گئی تو تصور بھی آسان ہو گیا، سلوک بھی آسان ہو گیا. ورنہ پہلے مجاہدے کرائے جاتے تھے. کم سے کم 3 چیزوں کو تو کہا ہی جاتا تھا کہ بھائی کھانا کم ہے، سونا کم ہے، بولنا کم ہے. ویسے اس میں سے ایک چیز تو ہم بھی کہتے ہیں، بولنا کم ہے. بہت خطرناک بات ہے بولنا. بولتے رہنا، ہر بات بولنا، جو ذہن میں آ جائے وہ بول دینا، زبان چلاتے رہنا بہت خراب بات ہے. ایک بہت بڑے عالم جو بہت بڑے شیخ بھی تھے، ان کی خانقاہ کہہ لیجیے یا مسجد اعتکاف چل رہا تھا. کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ مسجد سام بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے. اس نے ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کی باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں. مسجد میں جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ سام بچھو وہ ہیں. تو بہت خراب بات ہے باتیں مسلسل کرتے رہنا. ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کیسے دیں گے؟ حساب تو باتوں کا بھی دینا پڑے گا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بات میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی کچھ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے. یعنی ہر بات ایک عمل بنتی ہے جس کا حساب دینا پڑتا ہے. تو یہ والا مجاہدہ اگر کر سکیں تو یہ تو اس زمانے میں باقی ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. البتہ کم کھانے اور کم سونے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمت کر سکیں وہ کریں. یعنی زیادہ نہ کھائیں. اتنا تو کہا ہی جائے گا، زیادہ کھانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے.
اور سونا بقدر ضرورت، نیند پوری کریں، اتنی کم نہ ہو کہ بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں، لیکن اتنی بھی زیادہ نہ ہو کہ سارے کام ہی رک جائیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ نیند جو ہے ربڑ کی طرح ہے، چاہے جتنی کھینچ سکتے ہیں چاہے جتنی چھوٹی کر سکتے ہیں، جیسی عادت ڈالو ویسی ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ 8-10 گھنٹے ماشاءاللہ آرام سے سو لیتے ہیں، اور کچھ لوگ 6 گھنٹے کے عادی ہیں تو 6 گھنٹے سے زیادہ سو نہیں پاتے۔ خوب اس کا تجربہ ہے۔ مجھے مثلا فجر کے بعد سونے کی عادت نہیں کبھی بھی، تو اگر ضرورت بھی ہو، مثلا رات میں جاگنا ہو گیا اور تقاضا یہ ہے کہ سو لینا ضروری ہے تاکہ آگے کے کام آسان ہو، اور میں لیٹ جاؤں فجر کے بعد، تو کبھی شاید ایسا ہوتا ہے کہ نیند آ جائے ورنہ آتی نہیں، بہت ہی زیادہ غلبہ ہو تو آ جائے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ عادت یہی ہے۔ ناشتے کے بعد ہو سکتا ہے آ جائے، آسانی سے آ جاتی ہے، لیکن فجر کے بعد نہیں۔ تو جیسی عادت ڈال لیں ویسا ہو جاتا ہے۔ نیند کے معاملے میں یہی، تو بے ضرورت نہیں سونا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری چیزوں میں نفس کی خواہش کے خلاف کام کیا جاتا تھا، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس مغلوب ہو جائے۔ بہت سارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ کھانا سامنے آیا، اگر لذیذ سالن ہے، دیکھا چکر تو بہت شاندار لگ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیا، تاکہ نفس زیادہ خوش نہ ہو۔ ایسے بھی کرتے ہیں، ہمارے حضرت بتاتے ہیں کہ اپنے والد کے بارے میں وہ ایسے کرتے تھے، اور بھی دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے۔ تو نفس کی مخالفت یہ اس کا علاج ہے اصل میں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ جو ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی یاد سے۔ دل جو ہے وہ اللہ کی یاد کا محل ہے، اللہ کی یاد کی جگہ ہے، اور نفس اور شیطان کے تقاضوں کے خیالات اور ارادے اور وسوسے اور سب کچھ ہے وہ بھی دل میں پہنچتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، پھر دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دل جو ہے ان کا اسٹیشن ہے، وہاں جا کے رک جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں اللہ کی یاد پہلے سے ہے تو پھر ان کو جگہ نہیں ملے گی، وسوسوں کو، ارادوں کو، برے ارادوں کو، برے خیالات کو جگہ نہیں ملے گی، آسانی کے ساتھ ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ہاؤس فل ہوگا تو کون گھسے گا؟ وہ ہاؤس خالی ملتا ہے اس لیے گھستے ہیں۔ یہ جو ہماری شکایتیں ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ وسوسوں کو جگہ ملتی ہے تو آتے ہیں، اور وسوسے تو پھر بھی اتنی وہ نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے، لیکن گناہوں کے خیالات کو ہم لوگ جماتے ہیں دل میں اور ان کا مزہ لیتے ہیں سوچ سوچ کر۔ یہ خطرناک بات ہے۔ گناہ نہ چھوٹنے میں اس کا دخل ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان طرح طرح کے خیالات گناہوں کے کسی بھی آدمی کے دل میں ڈال سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس سے بری نہ سمجھے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، قدیم علماء میں حکیم ترمذی، ایک تو امام ترمذی ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں مشہور، ان کے علاوہ ان سے بعد کے زمانے کے ایک ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ بیٹھے رو رہے، بڑھاپے میں بہت رو رہے، تو پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جوانی میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، اللہ نے مجھے سزا دی، میں نے اس کو منع کر دیا اور اللہ کے خوف کا واسطہ دیا، وہ چلی گئی، تو میں بالکل بچ گیا گناہ سے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن فرمایا کہ آج میرے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ اگر اس وقت گناہ کر لیا ہوتا اور پھر توبہ کر لیتے تو کیا برائی پریشانی کی بات۔ تو اب سوچیں ذرا کہ جو آدمی گناہ سے اس وقت بچ بھی گیا اور اب بڈھا ہو گیا، جوانی میں بچ گیا اور بڑھاپے میں آ کے اس کے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے شیطان، اس پر وہ رو رہے تھے، تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کے خیالات سب کے دل میں آتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت بنتے ہیں۔ اور ایک بات سمجھیں کہ یہ بات تو اس لیے چل پڑی اس رخ پر کہ یہ ایک عام مسئلہ ہے، عام بیماری ہے، ورنہ گناہ فقط شہوانی گناہوں کا ہی نام نہیں ہے۔ ہم لوگ جتنے گناہ کر رہے ہیں ان کا گننا مشکل ہے۔ مثلا جیسے زبان کی بات، پھر میں وہی کروں گا،
زبان سے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں آسانی کے ساتھ، بلکہ جھوٹ سے بچنے والے لوگ بہت کم ہیں. غیبت سے بچنے والے اس سے بھی کم ہیں، بہت زیادہ کم ہیں. اور کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے، بہتان لگاتے ہیں. یہ سب زبان کے گناہ ہیں اور عام ہے بالکل. اور آپ ایک بات پہ غور کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں تو مثلا یہ کام نہیں کرتا ہوں. پتہ اس وقت چلے گا جب کسی سے دشمنی ہوگی، کسی سے لڑائی ہوگی، تب پتہ چلے گا اس کے بارے میں کیا کرتے ہو. اگر آزمانا ہے اپنے آپ کو تو آزماؤ دشمنوں کے بارے میں، جس سے مخالفت ہے اس کے بارے میں بھی زبان محتاط رہے، اس کے بارے میں بھی جھوٹ نہ بولو، اس پر بھی تہمت نہ لگاؤ، اس کو بھی تکلیف دہ بات نہ کہو. تب پتہ چلے گا کہ آپ احتیاط کرتے ہیں. نارمل حالات میں کیا پتہ چلے گا. اسی طرح سے سارے معاملات میں غور کیجیے گا. مثال کے طور پر کسی کا حق نہیں دبانا ہے. ہم لوگ بیٹھے ہم سوچیں ہم تو کسی کا حق نہیں دباتے، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب لڑائی ہو تو پتہ چلے گا کہ دباتے ہیں یا نہیں دباتے، احتیاط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم تو صاحب حرام پیسہ بالکل نہیں کھائیں. موقع ملے گا تب پتہ چلے گا نا. جب موقع ہی نہیں ملا تو کیا پتہ چلے. آزمائش تو موقع ملنے کے وقت ہوگی. تو اسی طرح سے ہر گناہ کا قصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں، ہمیں اللہ بچائے اللہ بچائے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. فلاں فلاں گناہ کا موقع نہیں ملتا. موقع ملے تو پتہ چلے گا نا بچتے کتنا ہے. اصل یہ ہے یعنی اپنے آپ کو اپنے بارے میں اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو اس پہلو سے بھی لگائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بس تقویٰ ہو گیا اور ہم فلاں فلاں چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. پتہ چلے گا مخالفت کے وقت میں، پتہ چلے گا آزمائش کے وقت میں، پتہ چلے گا کہ جب معاملہ پیش آئے گا. آپ اپنے گھر والوں سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اگر گھر والے کچھ گڑبڑ کریں پھر بھی آپ کا سلوک نرم رہے تو پتہ چلے گا کہ آپ اچھا سلوک کرنے والے. اس سے کیا پتہ چلے گا عام حالات میں. کوئی آدمی کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ تعلق غلط رکھے، رشتہ توڑے اور پریشان کرے، پھر آپ کی طرف سے رشتہ صلہ رحمی ہو تو پتہ چلے گا کہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، ورنہ یوں تو تبادلہ سبھی کر رہے ہیں. جیسا اس نے کیا ویسا ہم نے کیا. تو بہت ساری چیزیں غور کرنے کی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب گناہ کا لفظ بولتے ہیں غور کیجیے میں اس بات پر، تو عام طور سے ایک گناہ کی طرف دماغ جاتا ہے، ذہن جاتا ہے شیطانی گناہ کی طرف. اور لوگ بہت سارے لوگ، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ کر اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ الحمدللہ میں تو بچا ہوں. بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. شہوانی گناہ سے بہت سارے لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں صاحب یہ تو ہم سے متعلق ہے نہیں بات. لیکن اگر گناہ کی بات کی جا رہی ہے تو جناب گناہ وہی صرف ایک گناہ نہیں ہے، وہ تو بہت سارے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، بتاؤ غیبت کرتے ہو نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہو یا نہیں بولتے، حسد کرتے ہو یا نہیں کرتے، کینہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، تکبر ہے تمہارے دل میں نہیں. اکثر تکبر ملے گا، ایسے لوگوں کے دلوں میں زیادہ تکبر ملے گا. وہ یہ سمجھیں کہ ہم تو بہت صاف ستھرے ہیں. پڑھائی ملے گی، پڑھائی تو بہت بڑا گناہ ہے. تکبر تو اکبر الکبائر میں سے ہے. دکھاوا ملے گا. اور حسد تو سبحان اللہ اکثر لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے. یعنی جس آدمی سے خوشگوار تعلقات نہیں ہیں اس کے پاس اللہ کی نعمتیں آئیں تو بتائیں کہ کتنی خوشحالی آتی ہے طبیعت میں. بہت اچھا ہوا اللہ نے بیچارے کو دیا. آتا ہے کچھ ہے یہی آتا ہے کہ روزی اسے بھی دے دیا، یہی آتا ہے. تو صرف ایک گناہ پر نہ ذہن رکھیں بلکہ سارے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنی ہے. یہ ان گناہوں سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. بزرگوں کے واقعات، علماء کے واقعات، ائمہ کے، محدثین کے، فقہاء کے، اس سے اوپر صحابہ کے وہ جو واقعات ہیں، صحابہ کرام کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن امت کے لوگوں کے جو واقعات ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ دشمن کو معاف کر رہے ہیں، جن میں ملتا ہے کہ بدخواہوں کو دعائیں دے رہے ہیں، جن میں ملتا ہے کہ بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، جن میں ملتا ہے کہ دوسروں کی بدتمیزیوں کو برداشت کر رہے ہیں. یہ ساری طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اسی سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. بس یہ پاور ہے جو دل میں پیدا ہو جاتی ہے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو.
اچھا پھر ایک چیز اور ہے، باقی جتنی عبادتیں ہیں اگر وہ اللہ کی یاد کے بغیر ہیں تو وہ روح سے خالی ہیں. مثلاً کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی یاد دل میں پکی نہیں ہے. جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ ہمیں نماز پکی یاد ہے تو آٹومیٹک نماز ہوتی ہے ہم لوگوں کی. سوچیے ذرا ہوتی ہے نہیں؟ دھیان کہیں بھی ہو 4 رکعت بالکل پوری فکس ہو ہی جائے گی، پکی بات ہے، دھوکہ نہیں لگے گا. میں یقین سے کہہ رہا ہوں 4 رکعت جیسے پڑھتے ویسے پڑھ لیں گے. دھیان کہیں بھی ہو بالکل پکی یاد ہے. صورتیں بھی مقرر ہیں، پہلی رکعت میں فلاں، دوسری میں فلاں، تیسری میں فلاں، چوتھی میں فلاں سورت پڑھنی ہے. اور اگر شک بھی ہوا تو اچھا فلاں سورت ہو گئی کوئی. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے یا نہیں؟ یہ بیماری ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز اللہ کی یاد کے بغیر چل رہی ہے. بس پکی یاد ہے میں نماز تو ہماری پوری ہو رہی ہے. نماز روک ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ کہیں اور دھیان نماز کی طرف تو کوئی دھیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو فکس ہے بالکل. اعضاء اس پر بدے ہوئے ہیں کہ 2 رکعت پر بیٹھ ہی جائیں گے اور 4 رکعت پر بیٹھ ہی جائیں گے اور 30 رکعت میں کھڑے ہو ہی جائیں گے. ہو ہی جاتا ہے، آسانی سے ہو جاتی ہے. وہ تو لطیفہ ہے کہ مسجد میں اختلاف ہوا سلام پھیرنے کے بعد کہ 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی، تو ایک صاحب نے پورے زور سے کہا کہ نہیں 4 ہو گئی پکی. ان کا کیسے پتا چلا؟ کہنے کہ میری 4 دکانیں ہیں، 4 کا حساب ہو گیا، 4 رکعت ہو گئی. یہ تو لطیفہ ہے پرانے زمانے کا، ممکن ہے واقعہ ہو اور لطیفہ بھی ہو سکتا ہے. مگر آپ غور کریں کہ ہم سب اسی لطیفے میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ تقریباً سب لوگوں کی نماز ایسے ہی پکی چل رہی ہے. یہ ہے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی بات. ورنہ نماز آپ سوچیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی موڈ ہمارا بالکل الگ ہوتا ہے. نماز پڑھ کے آدمی کے چہرے پر کوئی کیفیت ہونی چاہیے، دل میں کوئی کیفیت ہونی چاہیے. اللہ کے سامنے کھڑا تھا ابھی، اگر وہ توجہ بھی ہوتی اللہ کی طرف تو اس کی کیفیت الگ ہوتی. اللہ والوں کو کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ بعض حضرات جب ذکر کر کے ہٹتے تھے تو چہرے پر نظر جمانا مشکل ہوتا ہے. ایسی رونق اور ایسی طاقت اور ایسا نور اور ایسی چمک اور ایسا روب ہوتا. تو یہ ہے بات کہ عبادتوں کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے. ایک آدمی کیا کہتے ہیں زکات دے رہا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، رسم ادا کر رہا ہے، بس پیسہ دے رہا ہے، لیکن اس کو دھیان نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے دینا چاہیے اور دوسرے کی عزت رکھتے ہوئے دینا. کچھ بھی اس سے ویسے نہیں بس دینا، یہ نکال دیا، لے جاؤ دے دیا. تو زکات دے رہا ہے مگر اللہ کی یاد نہیں ہے. روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو بس اتنا ہی یاد ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے اور کسی چیز میں بحث نہیں ہے. یعنی معمولات میں اور کوئی فرق نہیں آیا. جو سارے کام کرتے تھے وہی کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ کر رہے ہیں اس لیے کہ فرصت مل گئی. کھانے پینے میں وقت خرچ نہیں ہو رہا ہے تو جو باتیں کرتے تھے، جو غیبت کرتے تھے، جو وقت ضائع کرتے تھے وہ اور زیادہ ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا نہ ہونا. تو یہ مسئلہ ہے کہ اصل کام ہے اللہ کو مستقل یاد کرنا، لیکن اللہ کو مستقل یاد کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کی مشق کرنے کی. تو یہ جو ذکر کرائے جاتے ہیں جیسے ہمارے مراقبہ ہوتا ہے یا چشتیہ کے ہاں ذکر جہری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے وہ اندر ایک خاص قسم کی طاقت پیدا کر دینا، عادت ڈال دینا، جس کی وجہ سے اللہ کی یاد مستقل رہنے لگے. مستقل اللہ کو یاد کرنا یہ اصل منزل ہے اور اس کی مشق اس سے ہوتی ہے اور فائدہ گناہوں سے بچنا ہے. بس انسان پھر اس کے بعد ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں ایسا بندہ آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے. تو محنت اصل یہ کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو بھی پریشان ہیں اپنے معاملات میں ان سب کا حل یہی ہے کہ صاحب ذکر کرنا ہے پابندی سے. ہم آپ کو سچ بتائیں کہ ہم نے بالکل بدلتے دیکھا ہے آدمیوں کو. ذکر کی پابندی بالکل پلٹتے دیکھا ہے. یعنی مطلب یہ کہ بے نمازیوں کو نمازی بنتے دیکھا، بے داڑھی والوں کو داڑھی رکھتے دیکھا، غصے والوں کو نرم ہوتے دیکھا، بد اخلاقوں کو خوش اخلاق ہوتے دیکھا، خوب دیکھا. یعنی اس چھوٹے سے تجربے میں، اس ادنا تجربے میں،
اور بڑوں کے یہاں تو بہت بڑے بڑے انقلاب زندگیوں میں دیکھے ہیں. صرف اس ذکر کی برکت سے یہ ہوتا ہے. آدمی بدل جاتا ہے, آدمی بدلتا ہے. حضرت سنایا کرتے ہیں نا, وہ ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے, جرمنی میں کسی ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے. ایک آدمی سامنے سے گزرا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. ایئرپورٹ پر تو شراب سبھی جگہ اس زمانے میں عام ہے, لیکن ایئرپورٹ پر تو اور زیادہ. ہمیں تو ہمارے ساتھ تو 2 مرتبہ وہ ہوئے لطیفے. ایک تو یہ ہوا کہ جب ہم نے ہندوستان سے باہر کا سفر پہلا تو حج کا کیا تھا, وہ تو محفوظ ہے چلو, اس سے شراب سے سعودی لائن, لیکن کہیں اور گئے ہم شاید بھی, افریقہ جب گئے تو اگلے سال اسی سال کی بات تھی. اب وہ دیکھا ہم نے کہ کھانے کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی بوتل آ رہی ہے, ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی. تو میں چیک کرنے کہ یہ کیا چیز دے رہے ہیں, ہمیں نہیں دی انہوں نے, یعنی کھانے کی کوئی چیز ہوگی, ہے کوئی چٹنی ہوگی یا کوئی اور چیز ہے, کوئی لکوڈ ہے ایسا. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ وہ شراب ہے, وہ ملا کے پی رہے تھے. بڑی گھن آئی. اس کے بعد ایک لطیفہ یہ ہوا کہ دہلی ایئرپورٹ پر ہم اترے تو ہمیں وہاں جو اندر بازار ہوتا ہے اس میں دکان پر اتنے بڑے بڑے بیگ چوکور سے رکھے ہوئے نظر آ رہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا, میں نے کہا یہ بیگ اچھے لگ رہے ہیں, جیسے اپنی ضروریات کے لیے سفر میں کھانا وانا رکھنے کے لیے اور چیزوں کے لیے ایک آدھ بیگ لینے چلو. انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. دونوں پہنچ گئے اس دکان میں اور دیکھنے لگے. اللہ کا کرنا یہ کہ ابھی دیکھ ہی رہے تھے, ہاتھ وہاں نہیں لگایا تھا کہ وہیں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ شاید آپ کو پتا نہیں اس میں کیا ہے. کیا ہے کسی میں شراب بھی ہوتے تھے, وہ بیگوں میں رکھی تھی شراب, وہ چھوٹے بڑے بیگ سب طرح کے سب باقی سے ضروری اللہ کو بنا. تو وہ بیچارہ شراب کی بوتل لیے ہوئے جا رہا تھا. اس کی نظر پڑی حضرت کے چہرے پر, تو قریب آیا اور اس نے ہائے ہیلو کیا. اور اس کے بعد کہا کہ کیا میں آپ جیسا بن سکتا ہوں. وہ نشے میں نہیں تھا کہ آپ جیسا بن سکتا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ کیا میرا یہ حلیہ اچھا لگا ہے, یعنی پگڑی اور داڑھی اور کرتا پاجامہ. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں, یہ جو آپ کے چہرے پر جو وہ ہے, وہ لفظ بولا اس نے جس کا مفہوم تھا روشنی, یہ جو چہرے پر روشنی ہے. تو حضرت نے کہا کہ مجھ سے بھی اچھے بن سکتے ہو. کہا میں ابھی آتا ہوں. وہ ابھی تک بوتل ہاتھ ہی میں تھی, وہ گیا بوتل کو کوڑے دان میں ڈال کے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن میں جاپان کی فلاں کمپنی میں ایک اچھی اس پر ہوں, اور میری زندگی ایسی ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب میں نے کر رکھے ہیں. اس نے یہ بتایا. اب بتائیے کیا میں بدل سکتا ہوں؟ بات یہ حضرت نے کہا کہ ہاں بالکل, آپ ارادہ کر لیں تو بدل جائیں گے, اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. کہا ٹھیک ہے, پھر مجھے کچھ بتائیے. تو اس کو بیعت کر لیا, بیعت کے طور پر کلمات پڑھوا دیے اور اس کے بعد معاملات بھی بتا دیے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب موبائل عام نہیں تھے, بلکہ تھے ہی نہیں, شاید 92-94 ایسی بات ہے. تو اس نے پتہ لے لیا خط لکھنے کے لیے. 3-4 مہینے کے بعد اس کا خط آیا اور اس نے لکھا تھا شراب بالکل چھوٹ چکی ہے, نماز کی پابندی ہو گئی ہے, کبھی کبھی تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. اتنا مطلب پیار ہے صرف ان معاملات کی پابندی کرنے سے. ایک صاحب کا قصہ حضرت سناتے ہیں. وہ حضرت کے کلاس فیلو تھے یونیورسٹی کے, اور وہ انجینئروں کے شاید انجینئر ہی. وہ بتاتے ہیں, حضرت سناتے ہیں کہ مجھے بچوں نے آ کر بتایا کہ باہر پولیس والے نے اور ان کے ساتھ میں قیدی ہے جو جیل سے آئے آپ سے ملنے کے لیے. غلام کون ہے؟ تو دیکھا وہ ہمارا ساتھی, تو اس سے ملاقات کی تو اس کو رونے لگا اور اس نے بتایا کہ میں بالکل بے قصور پکڑا گیا ہوں, لیکن میرے نمبر پھانسی کا آ رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ تو اس نے عجیب قصہ سنایا. کہا کہ میرے بھائی اور بھابھی میں کچھ انبن رہتی تھی, بھابھی ناراض ہو کے میں کے چلی گئی.
मेरा उस झगड़े से कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि एक दिन मैंने भाई से ये कहा कि ये बुरी बात है, चलो भाभी को मना के लाते हैं, आपका घर बंद पड़ा है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं भाई को लेके भाई की ससुराल में चला गया और भाभी को मनाया, और उनके ससुराल वालों ने कुछ अपनी बातें की। बारह वो कुल मिलाकर ये कि आखिर में तय हो गया कि भाई हमारे साथ चली जाए, राजी हो गए। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर भाई ने कोई बात कह दी या भाभी ने कोई बात कह दी, उस पर भाई ने जवाब दे दिया और उन दोनों में फिर झगड़ा बढ़ गया। तो इस झगड़े के बढ़ने की वजह से उनके भाई को गुस्सा आ गया, भाभी के भाई को, और वो बंदूक उठा लाया। बड़े लोग थे, वो मालदार लोग थे, और उनके राइफल वगैरह सब चीजें थी, वो उठा लाया और उसने भाई की तरफ वो बंदूक चलाने का इरादा किया। तो मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, बल्कि बंदूक को पकड़ लिया। अब वो उस बंदूक के पकड़ने में वो ऐसा रुख हुआ कि वो गोली चल गई और साहब उसी के लग गई, उलट गई, मुड़ गई, वो मुड़ गया हाथ और उसी के लग गई वो गोली। हाँ, और वो मर गया। तो अब वो ये हुआ कि उन लोगों ने एकदम पैंतरा बदला। मेरे भाई को तो बचाने का फैसला कर लिया, क्योंकि बीवी उनकी वहां मौजूद थी। उसने कहा कि इसके बजाय इसको फंसा दो। फौरन पुलिस को बुला लिया, फोन कर दिया और मुझे मौके पर पकड़ा गया। मेरे हाथों के निशान भी मौजूद हैं और गोली भी चली हुई है और आदमी मरा भी पड़ा है। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुकदमे में जो रिपोर्ट लगाई उसकी रोशनी में मेरे लिए फांसी का फैसला हो गया। तो अब मैं जेल में हूँ, फांसी के उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे दुआ कराऊं। मैंने जेलर से दरखास्त की कि वकील साहब हैं, मैं उनसे दुआ कराना चाहता हूँ। तो वो जानते थे आपको, उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ जाने की इजाज़त दे सकते हैं। तो ये पुलिस वाले मुझे लेके आए। तो हजरत सुनाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, अल्लाह ताला जो चाहेंगे वही होगा, मैं भी दुआ करूँगा और बाकी ये तौबा की कलिमात में बैठ के ये पढ़ लो आप, इस निस्बत से जो जुड़ता है उसको फ़ायदा होता है। चुनाचे उसने पढ़ लिया वो कलिमात और वो तौबा करके चले गए जेल में। बात खत्म हो गई। अब जहन में भी नहीं रहा कि पता नहीं क्या हुआ उनका। कुछ दिनों के बाद फिर इत्तला मिली कि कोई साहब आए हैं मिलने। तो पता चला कि वही साहब है, उनके साथ कोई जो है मिठाई का टोकरा लिए हुए साथ में चला आ रहा है और वो खुश है बिल्कुल। क्या हुआ भाई? कहने के तो अजीब मामला हुआ, आपसे मिलने के बाद मैंने जाके जेल में अपना मामला वगैरह शुरू कर दिए और उसके बाद जब हमारी तरफ से अपील की गई तो उस अपील में रिपोर्ट को, डॉक्टर की रिपोर्ट को दोबारा देखा गया। तो उसमें ये था कि जो जख्म लगा था गोली का, उसकी पैमाइश भी लिखी जाती है कि इतना चौड़ा जख्म था। तो वो पैमाइश सेंटीमीटर में लिखी जाती है। जाहिर है बड़ा कितना होगा, फिर जख्म इतना होगा, इतना होगा, तो सेंटीमीटर ही में तो होगा ना कि इतने सेंटीमीटर। लेकिन डॉक्टर ने वो रिपोर्ट में लिख रखा है इंचों में कि इतने इंच का जख्म। अब हमारे वकील ने कहा कि जिस राइफल की गोली वहां मिली है उससे इतना चौड़ा जख्म, इतने इंच का जख्म हो ही नहीं सकता। चुनांचे अदालत ने इसको माना कि ये बात तो सही है, गोली जो मिली है वहां उससे इतना बड़ा जख्म तो नहीं हो सकता है। या तो कोई और गोली है जिससे जख्म लगा है, या फिर ये गोली उस पर नहीं लगी है, कोई और बात है। शुबा पैदा हो गया और शक जब पैदा हो जाए तो फांसी का फैसला बदल जाता है। तो अल्लाह ने मौत के मुंह से निकाल दिया और फिर आगे चलते हो बरी हो गए। बराबर कहने ये था कि जिंदगी हर तरह से बदलते हुए असल मसला होता है पाबंदी का। आपको पता है एंटीबायोटिक खाने की जरूरत होती है, बीमारी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप सब जानते हैं कि मसलन अगर 5 दिन का कोर्स है और उसे 15 दिन में खाएं तो फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक दिन खा लिया, एक दिन नाला कर दिया, एक दिन खा लिया, एक दिन नाला, तो फिर इन्फेक्शन खत्म नहीं होता, बल्कि कभी कभी बढ़ जाता है। ऐसा भी होता है पाबंदी से। यानी अगर सुबह शाम खाने की गोली है तो आपको सुबह शाम ही खानी है तो फायदा होगा, फिर इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो यही मसला है, पाबंदी की जाए, रोजाना करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बेहतर तो है कि मुराकबा आधे घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे, जिसको जैसी फुर्सत हो वो करें।
لیکن اگر آپ روزانہ مثلا 1 گھنٹہ کرتے ہیں اور کسی دن ٹائم نہیں مل رہا آپ نے صرف 10 منٹ کر لیا، ناغہ نہیں ہونے دیا. کسی دن ٹائم نہیں ملا 5 ہی منٹ کر لیا، ناغہ نہیں ہونے دیا. مجھے یقین ہے فائدہ آپ کو مسلسل ہوتا ہے. اسے کرنا زیادہ چاہیے. اور ہندوستان ہی کے اندر ہمارے حضرت کے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 6 گھنٹے ہوتا ہے مراقبہ کرتے ہیں. میں نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، تو اور ہی لوگ ہیں، لیکن مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں اس سے تعلق رکھتے ہیں حضرت کے لوگ. اور 2 گھنٹے والے تو نہیں، بہت سے 1.5 گھنٹے والے، 2 گھنٹے والے، 2.5 گھنٹے والے. بہت سے لوگ معمول زیادہ نہیں بناتے، تھوڑا کرتے ہیں. حضرت اس پہ ایک بات کہتے ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں سنا ہے میں نے، جی ہو جاتا ہے مراقبہ. تو حضرت کہتے ہیں کہ 10 منٹ تیاری کر کے پرائمری کا امتحان تو تم پاس نہیں کر سکتے، ولایت کا امتحان پاس کر لو 10 منٹ کے مراقبے. تو اس لیے چاہیے مقدار زیادہ، روزانہ کچھ دیر ہو. کسی دن فرصت نہیں ہے تو کم ہو جائے، وہ ٹھیک ہے. کوئی روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، کسی دن موقع نہیں ملا، آج میرا ہوا میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا تھا، کام چل گیا، ایسے ہی ہو گیا کام. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 آدھ مرتبہ ناغہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ناغہ اکثر ہو، کبھی کبھی ہو جائے ذکر. اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے مطلب وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. پابندی کریں تو انشاءاللہ زندگیاں بدلیں گی اور عجیب قسم کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مراقبہ کریں تو دنیا کو دیکھنے کا آپ کا زاویہ ہی بدل جائے گا. پریشان ہی ہونا چھوڑ دیں گے آپ مسائل سے. آپ نے محسوس کیا ہوگا، میری بات لمبی ہو رہی، محسوس کیا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ آپ کے ذہن پر آدمیوں کی باتوں کا بوجھ ہوتا ہے. کوئی ہر آدمی کے کوئی بدخواہ ہوتے ہیں، کوئی تبصرہ کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی باقاعدہ کہلوا رہا ہے تو ان کو یہ کہہ دینا. آپ پہنچتی ہیں وہ باتیں، تکلیف ہوتی ہے. کبھی آپ کو ایسا خطرہ سا ہوتا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں فلاں جگہ، تو ہو سکتا ہے فلاں آدمی سے تکلیف پہنچے. ایک بوجھ ہوتا ہے دماغوں پر. تجربہ کر لینا اس بات کا، تجربے سے یقین آ جائے گا. اگر مراقبہ آدھا گھنٹہ بھی کر کے جاؤ گے وہاں، کوئی خوف دل میں نہیں رہے گا، اطمینان سکون ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ آدمی نہیں بدلے گا، آپ بدل جائیں گے. آپ کیا بدل جائیں گے کہ آپ کو اللہ کے سوا کسی کا خوف ہی نہیں رہے گا. آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے کوئی پریشانی کا ڈر ہی نہیں رہے گا. اللہ پر اعتماد ہو جائے گا. اللہ کی یاد کا جو دل میں فائدہ ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی مسائل بھی آسان ہو جاتے ہیں. مجھ سے تو بعض علماء نے کہا کہ جب سے یہ شروع کیا تو صحت اچھی ہو گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے مجھے بھی ہوا فائدہ، واقعہ یہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں کبھی کوئی بات کو بدل دے، مبالغہ نہیں کرنا ہے، غلو نہیں کرنا ہے. ہماری بیماریاں جو کہ تو ہیں، بڑی بھی ہیں، بلکہ شوگر پہلے نہیں تھی اب شوگر ہے، اور جو بی پی تھا وہ اپنی جگہ ہے، فلاں 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 جو بیماریاں وہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے. لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. مجھے کسی پیدا آدمی نے کہا تھا، یہیں کہا تھا، کہاں پوچھا انہوں نے طبیعت کیسی ہے. اب بے تکلف کوئی ہو تو بتا دیتے ہیں کوئی بیماریاں ہیں. تو اس نے کہا چہرے سے ایک بھی بیماری نہیں. تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. بلکہ میں نے کچھ اور کہا تھا، ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ اللہ کا کرم یہ ہے کہ میری جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی. چہرے سے ٹھیک ٹھاک آدمی لگتا ہوں. تو فائدہ ہوتا ہے، صحت کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اللہ کا نام جو دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے فائدے یہ بھی ذرا کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق عطا فرمائے.